اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت علی اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی آج 19 ذی الحجہ ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی رخصتی تاریخ ہے۔ حضرت علی کی اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی شادی تاریخی تشیع کا اہم ترین واقعہ ہے کہ اس مبارک مسعود اور عشق و محبت سے لبریز رشتے کا نتیجہ امامت کا گہربار درخت ہے۔ لیکن اس مبارک شادی کی تاریخ کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف ہے، لیکن ایران کی رسمی جنتری میں ذی الحجہ کی پہلی تاریخ اس ازدواج کی تاریخ کے عنوان سے تعین کی گئی ہے۔ شادی کے وقت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک میں علماء شیعہ کا عقیدہ ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 9 یا 10 سال کی تھی۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کی عمر مبارک 21 سال اور 5 سال تھی۔ آپ سے شادی کرنے کی خواہش مندوں کی ایک طویل فہرست ہے، جس میں ابوبکر، عمر کا بھی نام ہے، لیکن رسول خدا نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ میں حضرت زہرا کی شادی کے بارے میں وحی الہی کا منتظر ہوں۔ خواہش مند بہت تھے، لیکن آپ کے والد گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کے درمیان سے ان کی ہمسری کے لیے حضرت علی کا انتخاب کیا اور فرمایا، تمہیں میں اس شخص کی زوجیت میں دے رہا ہوں جو سب سے بہتر اور اسلام لانے میں کے اعتبار سے سابق ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول خدا کے اصحاب و انصار نے اوس قبیلے رئیس سعد معاذ سے گفتگو کی اور علم و آگہی کے ساتھ ان لوگوں نے جان لیا کہ اس رشتے کے لیے حضرت علی کے سوا کوئی مناسب نہیں ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ان کے علاوہ کوئی کف اور ہم پلہ نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے علاوہ کسی اور کو اس کے لائق نہیں جانتے۔ حضرت علی علیہ السلام نے رشتہ مانگنے کی کیفیت ضحاک بن مزاحم نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ نے حضرت زہرا سے شادی کرنے کی درخواست کے بارے میں فرمایا، میں رسول خدا کے پاس گیا تو آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور بولے، اے علی، تم نے سچ کہا، تمہارا اس سے کہیں بلند و بالا ہے جو تم نے بیان کیا ہے۔ میں نے کہا، رسول خدا، آپ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مجھ سے شادی کر دیں۔ آپ نے فرمایا، اے علی، تم سے پہلے چند لوگوں نے یہ درخواست کی ہے، لیکن جب بھی میں نے فاطمہ کو بتایا انہوں نے رضایت نہیں دی۔ تم کچھ دیر انتظار کرو تاکہ میں ان کے پاس جا کر اس کے بارے میں ان کی رائے لوں۔ رسول خدا حضرت جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے پاس گئے اور فاطمہ زہرا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور باپ کی ردا ہاتھ میں لی اور ان کی جوتیاں اتاری اور ان کے ہاتھ دھونے کے لیے پانی لائے اور ہاتھ پاؤں دھونے کے بعد بیٹھ گئے۔ پھر رسول خدا نے فرمایا، فاطمہ جواب دیجئے، کیا حکم ہے؟ رسول خدا نے فرمایا، علی بن ابی طالب علیہ السلام سے اپنے رشتہ داری، ان کی فضیلت اور اسلام میں سابقے کو تم جانتی ہو۔ میں نے خدا سے درخواست کی تھی کہ تمہاری شادی اس سے کرائے جو بہترین مخلوق اور اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، اور علی علیہ السلام نے تمہارا ہاتھ مانگا ہے، اس پر تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ سن کر بیوی خاموش ہو گئی اور منہ نہیں پھیرا۔ رسول خدا نے آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کا کوئی اثر ملاحظہ نہیں فرمایا، پھر اٹھے اور کہا، اللہ اکبر۔ ان کی خاموشی ان کی رضایت کی علامت ہے۔ پھر جبرائیل رسول خدا کی خدمت میں آئے اور فرمایا، رسول خدا، آپ فاطمہ کی علی سے شادی کر دے، کیونکہ خدا نے بھی ان دونوں کی شادی کو پسند کیا ہے۔ رسول خدا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے اجازت لے کر حضرت علی کے پاس آئے اور مسکرائے، فرمایا، علی، تمہارے پاس شادی کے لیے کچھ ہے؟ جواب دیا، میرے پاس میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میرے بارے میں آپ بہتر جانتے ہیں، میری کل کائنات ایک تلوار، ایک زرہ اور ایک اونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا، تم مرد کا
کاروزار ہو اور تلوار تمہاری جنگی ضرورت کے لیے ہے، اونٹ بھی تمہاری زندگی کی ضرورتوں کا حصہ ہے۔ اس کے ذریعے تم اپنی معاشی زندگی کو آگے بڑھا سکتے ہو اور اس کے ذریعے اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کر سکتے ہو۔ رہی زراعت، اسی زرع سے اپنی شادی کا انتظام کرو۔ امیر المومنین نے زرع فروخت کر دی اور اس کی رقم رسول خدا کی خدمت میں پیش کر دی۔ پیغمبر اکرم نے اس رقم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، بعض حصہ زندگی کے اسباب اور لوازم کے لیے، بعض حصہ شادی میں عطر وغیرہ خریدنے کے لیے، اور تیسرا حصہ ام سلمہ کے پاس رکھوا دیا تاکہ شادی کے وقت حضرت علی کو دے دے کہ وہ اس رقم سے اپنے مہمانوں کی میزبانی کرے۔ رسول خدا نے مسجد میں مہاجر و انصار کو بلا کر ان کے سامنے حضرت علی علیہ السلام اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا عقد مبارک پڑھا۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے اٹھ کر خطبہ پڑھا۔ رسول خدا نے فاطمہ سے میرا عقد کر دیا ہے اور میری زرع مہر کے عنوان سے قبول فرمائی ہے۔ اس واقعے سے مندرجہ ذیل سبق ملتا ہے کہ لڑکا رشتہ مانگنے جائے۔ نمبر 2، شادی بیاہ کو آسان سے آسان بنایا جائے۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں آج کل شادی وغیرہ کو مشکل بنایا جا رہا ہے، اس لیے شادیاں کم ہو رہی ہے اور ہمارے نوجوان لڑکے یا لڑکیاں جو ہے کنوارے رہ جاتے ہیں۔ ہمارے والدین کو چاہیے کہ شادی کو آسان سے آسان بنایا جائے تاکہ جو ہے ہر نوجوان جو ہے اس سعادت سے جو ہے محروم نہ رہے۔ تیسرا، لڑکی سے اجازت لی جائے اور اسے لڑکے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا جائے۔ یہ حکم شرعی ہے، یہ پیغمبر اسلام کی سیرت سنت ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے جناب امیر المومنین کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں علی قبول ہے۔ یہ آج ہمارے جو والدین ہیں اپنی بیٹیوں سے پوچھیں کہ آیا تمہیں فلاں شخص قبول ہے کہ نہیں۔ نمبر 4، مہر کم سے کم رکھا جائے۔ نمبر 5، علم و معرفت، تہذیب و تمدن کے لحاظ سے کفو سے رشتہ کیا جائے، یعنی ہم پلا ہو، جب وہ چاہے وہ علم کے اعتبار سے، معرفت کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے وہ جو ہے برابر ہو۔ شادی بیاہ میں کسی قسم کی زور زبردستی نہ کی جائے۔ نمبر 7، اسلامی آداب و رسوم کی اہمیت دی جائے۔ نمبر 8، لڑکی کی حد درجہ عظمت نمائی ہو۔ اس مبارک موقع پر اسلامی حدود میں رہ کر جشن و سرور کی محفل سجائی جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔